السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، ایک طویل وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں، اور اپنا سبق ہم جہاں سے نے ختم کیا تھا یا جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سورۃ الم نشرہ تک کمپلیٹ کر لیا تھا، پڑھ لیا تھا۔ اب ہم سورۃ 3 شروع کرتے ہیں آج، اور دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے اور کون سی ایسی نصیحت کی ہے جسے ہم نے فی الفور جس پر عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے بعد ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخرت کی تیاری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ 3 مکی صورت ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 سے 4 آیات کو پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینہ کی اور اس پرامن شہر کی، اور ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اب تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں کسی چیز کی تو وہ اس چیز کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور وہ بات جو اللہ تعالیٰ بتانے لگا ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیں، یعنی وہ جگہ کون سی جگہ جہاں انجیر اور زیتون اگتا ہے، جہاں سارے پیغمبر آئے، اور پھر جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور یہ مکہ شہر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ یہ بات ہے جس پر پچھلی ساری چیزوں کی قسم کھائی گئی کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کو، یعنی اس پر بھی قسم کھائی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی حالت میں پیدا کیا۔ یعنی اگر انسان دیکھے تو سارے جانور یا تو جھکے ہوئے ہیں، یا زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، یا رینگ رہے ہیں، لیکن انسان 2 پاؤں پر چلتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، بہترین شکل و صورت ہے، اور ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے نہایت متناسب بنایا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لے اور غور و فکر کر لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی کتنی بڑی تخلیق انسان خود ہے، کیونکہ انسان کے اندر بہت سے ایسے سسٹم بھی ہیں جن کے بارے میں ابھی پتہ چلتا ہی جا رہا ہے کہ انسان دراصل خود ہے کیا۔ آیت نمبر 5، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ لیکن اتنے خوبصورت انسان نے، پھر اس کو دیکھنے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر ہم نے اسے سب نچلوں سے نچلا کر دیا۔ یعنی اتنا خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا جس کے اللہ نے قسم کھائی ہے، لیکن پھر اس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اپنے آپ کو سب سے نچلے درجے پہ وہ لے گیا۔ اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے جو انسان ڈرگز لیتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں تو ان کی عقل کی کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرائے کی پہچان بھی بھول جاتے ہیں، اور وہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو ایک جانور اور حیوان جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے۔ نشے میں آ کے وہ اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتا ہے، دوسروں کو بھی ذلیل کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کے کاموں کی وجہ سے، اور کہاں چلا جاتا ہے، حیوانات کے سے بھی نیچے بددرجہ، یعنی نچلے ترین درجے پہ، بدترین درجے پہ پہنچ جاتا ہے انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا اور حسین بنایا ہے کہ اس کی قسم کھائی ہے، وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کر بیٹھتا ہے۔ آیت نمبر 6، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہاں، اس سے نکلنے کا راستہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے ایمان کو انسان درست کرے اور نیک اعمال کرے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٌ۔ تو اس کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے انتھک کام کیا۔ یعنی ایک شخص اپنی زندگی میں مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کرتا چلا جائے، کام کرتا چلا جائے، دوڑ لگاتا چلا جائے، تو اس کے لیے جنت میں داخلے کے بعد پھر نعمتوں کا کوئی انقطاع نہیں، یعنی نعمتیں بالکل بھی اس کے کوئی بھی رکاوٹ ان کی نعمتوں کے درمیان میں نہیں آ سکتی، کیونکہ انسان زندگی میں جو بھی انسان نیکی کی طرف دوڑ رہا ہے، جب یہ کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو، ہر وقت اپنے اوپر نظر رکھتا ہے، نفس پہ نظر رکھتا ہے، اپنی ضمیر پہ نظر رکھتا ہے، اپنی سوچ پہ نظر رکھتا ہے، ہر کام پہ نظر رکھتا ہے، تو لامحالہ وہ انسان کیسے ناکام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو ایک مشقت میں کاٹا ہے۔ ایک مشکل زندگی ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت اس خوف میں جیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں تو پھر ان کو جنتوں میں بہت سی نعمتیں بھی ملیں گی۔ اس لیے جو بہنیں محنت کرتی ہیں یا بھائی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ان کو پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں جو ہمارا انتظار انشاءاللہ کر رہی ہیں باذن اللہ۔ آیت نمبر 7 اور 8، فما یکذب بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ یعنی اصل فیصلہ تو اس بات کا نا، جہاں تک ارذل عمر کا تعلق ہے، اسفل سافلین کا تعلق ہے، یعنی زندگی کتنی زیادہ ہے انسان کی، تو وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کسی کی کم عمر ہے، کسی کی زیادہ عمر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، یاد رکھیے جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی اللہ کی خاص مدد ان کو یہ ہوتی ہے کہ ان کے دماغ کی حفاظت ہوتی ہے، اور یعنی جس کی زندگی میں قرآن کثرت سے ہوتا ہے، اللہ اس کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اس کی آیت کا یہی مطلب بتایا کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پھر قرآن پر عمل کرتے ہیں، پھر قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اور یا قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، یا قرآن پاک کو ناظرہ پڑھتے ہیں، یا قرآن پاک کے احکامات کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا فرمایا ہے، یہ تمام سب کچھ اس پہ غور و فکر کرنا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی قرآن پہ غور و فکر ہے، قرآن کی تعلیمات کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں ہی آتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے اس میں زمرے میں یہ چیز آتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم قرآن پاک کے عربی متن پڑھ رہے ہیں، اگر قرآن پاک کے عربی متن پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن پاک پڑھنے میں آئے گا، اگر اس کو ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو بھی قرآن پاک پڑھنے کے معاملے میں آئے گا، اگر قرآن پاک سے ہم احکامات نکال رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کون سی ایسی نصیحتیں ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، تو یہ بھی قرآن پاک پڑھنے کے زمرے میں آئے گا۔ اب اس وقت جو ہم محنت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو، تو یہ بھی قرآن پڑھنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، یعنی ایسی عمر تو جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی انسان کی اس میں صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایک بچے کی مانند ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی سوچ نہیں رہتی، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، اسے کسی رشتے کی پہچان نہیں رہتی، تو ایسی عمر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا جو لوگ قرآن کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، قرآن سے متعلق کوئی بھی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں یا قرآن کو سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کیفیت سے بچا لیں گے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف چیزوں کی قسم کھا کر یہ بتایا ہے کہ دیکھیں ان چیزوں کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ انسان کا اپنے بگڑنے میں خود کا ہاتھ ہوتا ہے، اور خود کا ہاتھ کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو وہ کس وقت کرتا ہے؟ جس وقت اس کو علم نہیں ہوتا۔ جب انسان کو علم نہیں ہوتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور مجھے اپنی زندگی کو کیسے لے کے گزارنا ہے، تو وہ نافرمانیاں کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے فلاں ایسے کر رہے میں بھی ایسا کر لوں، فلاں ایسا کر رہے میں نے بھی ایسے کرنا ہے، فلاں ایسے ترقی کر رہے میں بھی کر لوں۔ تو جب اس کو یہ پیمانہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ قرآن و سنت کے مطابق دراصل کامیابی کیا ہے، قرآن و سنت کے مطابق دراصل کامیابی یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور کیسے وہ زندگی گزاریں گے اس کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اس علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس سے ہمیں پتہ چل سکے، اور اس میں جو مصروف ترین زندگی ہے اس میں سے ہمیں کچھ وقت نکال کے خاص اپنے لیے یہ سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، سنت سیکھنے کے لیے، احادیث سیکھنے کے لیے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم علم کو کیسے حاصل کریں اور کیسے اس پر عمل کریں اور کیسے اللہ کی نافرمانیوں سے ہم بچ سکیں۔ تو اس میں ہمیں ایک تو پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، اور نافرمانیوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ جب تک ہمیں علم دین نہیں آئے گا، ہمیں جب تک پتہ نہیں چلے گا، ہم نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، یا پھر ہم مدارس میں نہیں جا کے سیکھیں گے، تو پھر ہم پراپر طریقے سے جب علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں نافرمانیوں کا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا ہمیں علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، یہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے اس میں کہ ہمیں اگر ارذل العمر سے بچنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بڑا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اللہ حاکم ہے تو اللہ کے احکام کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کا سہارا لینا ہوگا۔ جب ہم قرآن پاک سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا جو ارذل عمر ہے، ہماری جو یادداشت ہے، ہمارا ذہن ہے، بڑھاپے میں بھی صحیح رہے گا۔ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا جو لوگ بڑی عمر کے ہیں لیکن ان کا تعلق قرآن سے رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء بھی سلامت رکھتا ہے، ان کے ذہن بھی سلامت رکھتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے، تو ہمیں اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، خود بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور اوروں کو بھی قرآن پڑھانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے بلغوا انی آیا،
اگر تم نے ایک آیت بھی پڑھ لی ہے تو آپ اس کے مبلغ بن گئے، مطلب اس کے عالم بن گئے۔ اب آپ نے اس کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے نا بہت بڑی کوئی ڈگریاں حاصل کرنی، اور ڈگریاں جب تک حاصل نہیں ہوں گی آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، یہ بات غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ عطا فرمایا تھا، اس میں یہی فرمایا دیا تھا کہ تمہارے پاس اگر ایک آیت بھی پہنچ گئی ہے تو تم اس کے مبلغ ہو۔ اب وہ وہاں پہنچا دو وہ ایک آیت بھی جو تمہیں آتی ہے، جو تم نے سیکھ لی ہے، جن کو نہیں پتہ۔ تو میری عزیز بہنوں، ہم نے سورہ والتین آج پڑھ لی، اس کو سیکھ لیا، سمجھ لیا، اور اس میں سے جو رزلٹ تھا وہ بھی ہم نے نکال لیا۔ اب ہم نے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور اوروں کو بھی عمل کرنے کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس گروپ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں۔ اگر آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، بہنیں کوئی اگر ایڈ ہونا چاہتی ہیں تو مجھے کائنڈلی وہ بتائیں، میں ان کا نمبر ایڈ کر لوں گی، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف آئیں گے، اور ہم خود بھی سیکھیں گے، اوروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ اللہ کے حکم سے جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچے مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ایک حدیث مبارکہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دیکھیں ہمیں قرآن سے بھی، احادیث سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے اور سکھانے میں تمام وہ باتیں آ جاتی ہیں جن کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے، کہ کچھ بھی قرآن سے ریلیٹڈ آپ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے وہ آگے لے کر جا رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ قرآن پڑھنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے اور اسے آگے پہنچانا چاہیے، اور قرآن سے ریلیٹڈ ہر بات کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ جیسے بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر ایک آیت بھی آپ کو ہمیں آتی ہے تو وہ ایک آیت بھی ہمیں آگے پہنچا دینی چاہیے، لیکن پہلے سیکھنا ہے۔ دیکھیں پچھلی حدیث میں ہم نے پہلے پڑھا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پہلے سیکھنے کا حکم ہے، پھر سکھانے کا حکم ہے، یعنی پہلے سیکھ لیں اچھی طرح سے، اور اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ جب اچھی طرح سے سیکھ لیں اور سمجھ لیں اور اسے اپنے عمل میں لے آئیں، تو اس کے بعد بے شک آپ عمل میں اپنے لا ہی رہے ہوں گے ہم ابھی، تو ہمیں کیا چاہیے کہ وہ بات اب خود بھی عمل کریں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو اس چیز کا بہت خاص خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں ہماری انشاءاللہ قرآن کلاس ہوا کرے گی ہر بدھ کو اور ہفتے کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بخشے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اگر کسی بہن کے کوئی سوال ہوں، کوئی کوسچن ہوں، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہوں، مزید اس کے علاوہ آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہوں یا ٹائمنگ میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہوں، تو کائنڈلی آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مل کر ہم آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔